ناظرین آداب، میں ہوں عاطف عمران۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ پالیسی کانکلیو 2022 سے مرکزی وزیر پیوش گوئل کا خطاب۔ جے این یو کی جانب سے ریسرچ اسکالرز کے لیے 5 روزہ ورکشاپ، اور ہندوستان کے تعلیمی ادارے بہت جلد برطانیہ میں بھی کام کرنے لگیں گے۔ اب خبروں کی تفصیل۔ دور حاضر میں طلبہ کو چاہیے کہ وہ نئے اہداف طے کریں، ساتھ ہی معیار کے ساتھ ملازمت کے نئے مواقع ان کے پیش نظر ہونے چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار مرکزی وزیر تجارت و صنعت اور امور صارفین مسٹر پیوش گوئل نے کیا۔ وہ IIT کانپور کے طلبہ کو پالیسی کانکلیو 2022 کے حوالے سے مخاطب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں کے طلبہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کسانوں، کاریگروں، بنکروں اور چھوٹے کاروباریوں کے مسائل کا حل پیش کریں۔ مرکزی وزیر نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ حکومت کی جانب سے متعارف کردہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز سنگل ونڈو، PM گتی شکتی، ONDC کا مطالعہ کریں اور ان سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے اپنی تجاویز پیش کریں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پالیسی کانکلیو دراصل IIT کانپور کا سالانہ فلیگ شپ پروگرام ہے، جس کا مقصد فیصلہ سازی کے عمل میں طلبہ کی دلچسپی پیدا کرنا ہے۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی جانب سے 5 روزہ ورکشاپ منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ JNU کے اس آن لائن ورکشاپ میں ریسرچ میتھڈالوجی، ٹولز اور پلیجرزم کی پہچان کرنے والے سافٹ ویئر کی معلومات فراہم کرنے کا منصوبہ ہے۔ اس ورکشاپ کا آغاز 21 فروری کو ہوگا اور یہ 28 فروری تک جاری رہے گا۔ ریسرچ اسکالرز اور خواہش مند طلبہ اس ورکشاپ میں شرکت کے لیے JNU کی ڈاکٹر BR امبیڈکر سینٹرل لائبریری کی ویب سائٹ پر دیے گئے گوگل فارم کے ذریعے اپنے ناموں کا رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے 16 فروری کو ایک پریس نوٹ جاری کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی NTA کی جانب سے 20 نومبر 2021 تا 5 جنوری 2022 کے درمیان جو امتحانات منعقد کیے گئے تھے، اس میں 837 سینٹرز پر 81 مضامین میں ملک کے 239 شہروں میں 12 لاکھ سے زائد امیدواروں نے شرکت کی تھی۔ چیئرمین UGC پروفیسر M جگدیش کمار نے یقین دلایا کہ UGC کے نیٹ امتحانات کے نتائج جلد سے جلد جاری کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور طلبہ کو بہت جلد خوشخبری سننے کو ملے گی۔ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر یونیورسٹی لکھنؤ میں PhD کے داخلوں کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ امبیڈکر یونیورسٹی نے سال 2022 PhD داخلے امتحان کے لیے درخواستوں کو 15 فروری سے قبول کرنا شروع کر دیا ہے۔ مختلف مضامین میں داخلوں کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 6 مارچ مقرر ہے، جہاں پر مختلف شعبوں میں دستیاب نشستوں کی تعداد، اہلیت، درخواست داخل کرنے کے طریقہ کار کے علاوہ داخلوں سے متعلق تفصیلات کے لیے یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.bbau.ac.in پر لاگ ان کیا جا سکتا ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی دوبارہ بحالی کے لیے یونیورسٹی میں ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے چیف پروکٹر وسیم احمد خان کے مطابق یونیورسٹی کورونا کے سبب گزشتہ 2 برسوں سے بند ہے۔ اس دانشگاہ میں 25,000 سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ یونیورسٹی کو مرحلے وار انداز میں کھولا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں سال آخر کے PhD اسکالرز کے علاوہ فزیوتھراپی، BDS کے سینئر طلبہ کو کیمپس میں بلایا جائے گا۔ ہندوستان کے مایہ ناز تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیاں بہت جلد برطانیہ میں اپنی خدمات شروع کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ برطانیہ کے وزیر برائے اعلیٰ تعلیم نے 14 فروری کو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ہمارے دروازے IIT جیسے ہندوستانی اداروں کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ یہاں ان کی خدمات کا آغاز ہمارے ملک کے لیے بھی ایک شاندار اثاثہ ہوگا۔ برطانیہ میں متعین ہندوستانی ہائی کمشنر گایتری کمار نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہندوستانی IITs نے بھی برطانیہ میں اپنے کیمپس شروع کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ پالیسی کانکلیو 2022 سے مرکزی وزیر پیوش گوئل کا خطاب۔ JNU کی جانب سے ریسرچ اسکالرز کے لیے 5 روزہ ورکشاپ، اور ہندوستان کے تعلیمی ادارے بہت جلد برطانیہ میں بھی کام کرنے لگیں گے۔ آج کے بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ تعلیمی خبرنامے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔